جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ روپے دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ اب تک میری کئی طلاقیں ہو چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاقیں دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے، لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی، یوں جیسے کہ جھوٹ موٹ کی سوئی ہوں۔ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی سٹیج پر دلہن بنی بیٹھی خود ہی میں سمیٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ حمزہ مجھے کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اسے خود میں منہ پایا تھا۔ میں آخرکار کو بول ہی دی، کیا بات ہے حمزہ، آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حمزہ کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو آمنہ، 2 ماہ قبل ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے لے جا چکی تھیں، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو وہ لمحے میں تو پگھل ہی گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ حمزہ میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں اب مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ بولتا چلا جا رہا تھا، آمنہ، میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا کہ چلو اب میرا گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت فکر تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیں، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہاں مان لیا، اور اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون کال پہ بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ آمنہ، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا ہے۔ میں بولی، حمزہ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ حمزہ نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا اور پھر بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا ہے، مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی 25 لاکھ روپے نہیں جمع کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ حمزہ بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو میں تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دے دوں گا۔ مجھے حمزہ کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر متفکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ آمنہ، یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی میری طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ حمزہ بولا، ارے آمنہ، تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حمزہ نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی، جبکہ میں لرزنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی اس خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، شادی کی سیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حمزہ بولا، بس بس، ابھی رونے کا وقت نہیں ہے یار، مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدل لیں، یہ نہ ہو کہ میرے 25 لاکھ مجھ سے کٹوتی ہو جائیں۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر حمزہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک مجھے لے آیا تھا۔ اس نے بیل بجائی
تو دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔ ابو کی طرف دیکھ کر حمزہ بولا، یہ لے انکل آپ کی امانت، اب مجھے رقم دے تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے ایمر کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس تھما دیا تھا۔ حمزہ واپس چلا گیا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر کے اندر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا تھپا اپنے ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بن گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں، اور اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کے بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کے بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آئی ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ ابو بولے، نا جب تمہارا نکاح حمزہ کے ساتھ ہو گیا تھا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ حمزہ اور اس کے گھر والے فراڈیے ہیں۔ حمزہ تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ حمزہ سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، تم ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا بھلا؟ ناممکن۔ میں غصے سے بولی، ابو پہلے آپ کے ذرائع کہاں مڑے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کرائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اب تو میں رخصتی یہ بات طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا کیا؟ ناممکن ہے یہ۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لاؤنج میں آ گئے تھے، وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تاریکی سی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا تھا۔ اوہ، مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، زہر بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آمنہ تم دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہمسفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بیٹھا کر رکھے، تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دلائے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے تھے، میں امی کے کمرے میں ہی چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر، جب شور ختم ہو گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس چلی آئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور حمزہ کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس کے ہر میسج میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔
ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، جبکہ ابو جب یہ سب دیکھتے تو نہایت افسوس زدہ ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے کہتے تھے، آمنہ تم باہر نکلو، گھومو پھرو، خود کو کیوں گھر میں قید کر لیا ہے؟ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر ابو اب مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے، وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگے، تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں نے کہا، ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے، اگر میں تمہارے سامنے ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور بولی، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے، آمنہ تم حمزہ کے لیے چاکلیٹ کی سی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا تھا، تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے، حمزہ نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصور تو حمزہ کی خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ دل سے حمزہ کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں رضامندی ظاہر کر دی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میری اور راحل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راحل ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت کروں گا۔ میں راحل کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا کہ میں راحل سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور راحل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں راحل کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پکڑا کر بولا، آمنہ میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کے وعدے پر یقین کر لینا چاہیے؟ راحل نے اس بات میں سر ہلا دیا، بولا کہ جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے کال و فعل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی راحل کے موبائل پہ گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ کم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ فون کرنے والا شخص تاویلیں دینے لگا تو راحل بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ راحل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ راحل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، آمنہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اسباب پر ہتھوڑے کی مانند لگنے لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ راحل کہنے لگا، آمنہ میں نے 2 سال پہلے ہی پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزارا اس کمپنی والوں نے، تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ جس دن میں تمہارے گھر آیا تھا تو تمہارے ابو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ راحل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں نے بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے، بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، غصے سے میرا گال سرخ ہو چکا تھا۔ میں دہاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ راحل مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے کہ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آؤ گے میں تمہیں تبھی پیسے دوں گا۔
اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑی تو بھی میں اس سے غلیظ نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بغیر ہی راحل کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا ہے تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ گھر کے دروازے پر راحل نے ہی بیل دی تھی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے، آ گئی میری بیٹی؟ وہ ایسے سرسری سے انداز سے مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر راحل سے بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ میری امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا۔ تبھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ راحل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دہاڑ سے امی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا، یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر امی نے زبردستی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا۔ مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازم مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے میں محدود کر لیا تھا۔ میں کسی سے بھی ملتی جلتی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دنوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو جلو گی، باتیں کرو گی، پر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کر لی ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا، کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ پینا پڑ جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں کو بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو، یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں، بالکل بالکل، ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سارے سوالات تھے کہ ابو مجھے طلاق کیوں دلوا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اور اگر تھے بھی تو ابو کو پہلے علم کیوں نہیں ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وحی اتر آتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا دو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی خطیر رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی ان سوالات کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کروانا چاہتے ہیں، تو میں ابو کی یہ بات سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں نہیں ابو، اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا، اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو، اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو بھی میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے، میں جب بھی تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں تو میرا دل 100 کرچیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کیا؟ میں بولی، ابو، آپ مجھے پلیز مجبور نہ کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے بھی تیار ہو چکی تھی، مگر اس بار نہ ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر۔ بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانی پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے پر آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم اور غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہیں تھی؟
وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ 1 مہینہ اس سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاو ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ سننا نہیں چاہتی ہوں۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے، یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا۔ اس لیے میں بولی، جی ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے تو رشتہ پہلے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں نے لڑکی کی صرف تصویر ہی دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر، مقرر دن میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کے سیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا، آمنہ، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی تھیں۔ میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاقیں کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا، اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رضوان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آمنہ، تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کے لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان، میری پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میرے شوہر مجھے پیسوں کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ آپ کیوں اتنی اچھی ریل اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ تو ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر، میں بولی، رضوان ایک بات کہوں؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے، جبکہ میں گھر آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان کی نظر بچا کر دودھ گرا دیا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی۔ اس نے میرا چیک اپ کیا اور کہنے لگی، اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا کیا؟ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کئی باتیں من و من وکیل صاحب کو بتا دی تھی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا، میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ پھر بولی، مجھے طلاق دے دو، نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے آمنہ کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی، یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ میرے باپ نے مجھے 3 بار طلاق دلوائی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس آمنہ، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگوا دی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر نہیں بس جاتا، یہ جائیداد آپ کے نام پر متعلق نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اس لیے ہی یہ کھیل کھیل رہا ہوگا۔ وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا ہے اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کے شوہر بھی دے دیے کرتے تھے۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں یہ انسان جس کو ساری زندگی میں نے باپ کی طرح چاہا وہ میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی، امی، اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا؟
مگر آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی اور پھر اسی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کھلا لے لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اس صدمے سے چل بسے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید اب تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری ہے، جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دھڑی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھاتی؟ اور پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی، ان کی عادت بدلنے والی نہ تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی ہے۔ میں اور رضوان ہی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا بھی خون سفید کر دیتا ہے۔